شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس بے حد نیک سیرت لڑکی کی عمر 40 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ وزن بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ رشتے آنا تو عرصہ دراز سے بند ہو چکے تھے۔ جو ہی چند برس اور گزرے تو اس کی بابی اسے اپنے سب سے بڑے بھائی کے لیے بیاہ کر لے گئی، جس نے 35 سال تک عرب امارات میں محنت مزدوری کی، ماں باپ کو گھر بنا کر دیا، آدھا درجن چھوٹے بھائی بہنوں کی شادیاں کیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان کی مالی کفالت جاری رکھی۔ صرف ایک آخری چھوٹا بھائی شادی والا باقی رہ گیا تھا، تو وہ مستقل طور پر وطن واپس آ گیا۔ پھر ایک روز اس کی بہن اپنی نند اس کے لیے بیاہ لائی۔ 35 سالہ تندرست و توانا زوجہ اور 55 برس کا نحیف و ناتوانا تھکا ماند بزرگ، مگر اللہ کی شان، اس کی قدرت کہ سال بھر کے اندر ان کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس کے دیور کی شادی کا غلغلہ شروع ہو گیا۔ ساس نے پہلے ہی روز بڑی بہو کے تمغے کے نام پر گھر بھر کی ذمہ داریوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا تھا، جنہیں وہ اپنی نازک حالت میں بھی نبھاتی رہی، اور اب پھر ساس نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا کہ وہ گھر کی بڑی بہو ہیں اور تمام معاملات و انتظامات سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ شادی کا مہمانوں سے بھرا گھر اور وہ گن چکر بنی رہتی، گھر میں پکانے کھانے کے بعد صفائیاں دھلائیاں، بار بار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی اور پھر جا کے بچے کو دودھ پلاتی۔ نہ اس میں کوئی سمجھ اور نہ ہی کسی کو بھی کوئی پرواہ۔ بچے کو ٹھنڈ لگ گئی، اسے نمونیا ہو گیا اور چند ہی روز بعد وہ چل بسا، جسے لوگ خدا کا ایک معجزہ قرار دیتے تھے۔ لیکن کیا اس بچے کی موت کو قتل قرار نہیں دیا جائے گا، جس نے ایسے والدین کے بطن سے جنم لیا تھا، جنہوں نے اپنی پوری جوانی اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہوئے اور ان کی خاطر اپنے خوابوں کی قربانیاں دیتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ ذمہ داریاں پوری کی تھیں جو ان کی تھی ہی نہیں۔ زندگی کی دوپہر ڈھل جانے کے بعد انہیں ازدواجی رفاقت نصیب ہوئی تو کیا ان کا حق نہیں تھا کہ انہیں ان کی زندگی جینے دیا جاتا؟ ان کے کاندھوں پر سے اپنی توقعات کا بوجھ ہٹا لیا جاتا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ متوسط و نیم متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 90% پردیسی جو دیار غیر میں گدھوں کی طرح اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں تو ان کی عقل خبت ہو جاتی ہے۔ صرف اپنی منکوحہ کی باری میں وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں، خود اپنے سگوں کی سیان پتیوں اور منافقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 8 بچے پیدا کر کے پھر سب سے بڑے بیٹے کو ان کا باپ بنا دو۔ اس قبیل کے سب سرخیل یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے صرف نماز اور روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی جیتے جاگتے زندگی کی امنگوں، آرزوؤں اور فطری تقاضوں سے بھرپور محنتی و کماؤ انسان کی جوانی اجاڑ دینا، اس کی سادگی و سعادت مندی کا جی بھر کر ناجائز فائدہ اٹھانا، اسے اس کے حصے کی جائز خوشیوں سے محروم کر دینے کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آخرت کی پوچھ پکڑ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ اپنے پورے خاندان کو پالنے والا، ان سب کی زندگیاں سنوار دینے والا بد نصیب سادہ لو اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو سکھ سکون دینے سے قاصر ہوتا ہے، اسے اپنے خون کے رشتوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے تحفظ دینے میں ناکام رہتا ہے۔ متوسط و نیم متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا اور نوجوان عموماً گھر کا بڑا بیٹا جب اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے پردیس کو سدھارتا ہے تو 90% گھرانے سے خدا کا خوف اور انصاف اس بچے کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ محنت کرنے والا، اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے دیار غیر میں اپنا خون پسینہ ایک کرنے والا، قربانی کا بکرا نہ تو اپنے بچوں کا بچپن دیکھ سکتا ہے، نہ بیوی کی جوانی، پھر عمر اور صحت کی پونجی گنوا دینے کے بعد خود اپنے سگوں اور خون کے رشتوں سے یہ سدا بہار قومی طعنہ سنتا ہے کہ
کہ تم نے آخر ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔